امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور دست ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا، یا علی، عالم ارواح میں انسان کی روح کیا کر رہی تھی؟ بس یہ کہنا تھا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے آدم کی خلقت سے لاکھوں سال پہلے ایک عالم بنایا اور اس جہاں کو ارواح کی دنیا کہا جاتا ہے۔ یاد رکھنا، اس دنیا میں تخلیق کی گئی روح اللہ کی عبادت کر رہی تھی اور اللہ سے عرض کر رہی تھی کہ اے اللہ، مجھے بھی امتحان کے رستے سے گزار تاکہ میں بھی امتحان دے کے تیرا محبوب سے محبوب بندہ ہو جاؤں۔ اے شخص، اللہ نے ہر روح کو وہ امتحان دیا جو اس نے چاہا تھا، لیکن افسوس جب وہ امتحان دینے کے لیے اس دنیا میں آتی ہے تو وہ دنیا کی خواہشات میں اس طرح سے الجھ جاتے ہیں کہ اپنے مقصد کو یاد تک نہیں کرتے۔ میں نے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ ہر روح عالم ارواح میں اللہ سے وعدہ کر کے زمین پہ آتی ہے۔ اے شخص، دنیا ایک خواہشات کا جال ہے جس کی حقیقت سوائے دھوکے کے کچھ نہیں۔ تمام انبیاء اور اولیاء صرف یہی کام کرنے کے لیے دنیا میں آتے ہیں کہ وہ انسان کو عالم ارواح کے وعدے یاد کرواتے رہیں۔ جو انسان عالم ارواح کے وعدے کو یاد کر کے زندگی جیتا ہے وہ اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے، اور جو انسان عالم ارواح کے وعدے اور مقصد کو بھلا کے دنیا کی خواہشات میں الجھ جاتا ہے تو وہ دنیا اور آخرت میں رسوا ہوتا جاتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا، یا علی، ہمیں کیسے معلوم ہو کہ عالم ارواح میں ہم نے وعدے کیا کیے؟ بات جب یہاں تک پہنچی تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، انسان جب زندگی گزارتا ہے تو ہر وقت اس کے سامنے دو راستے واضح ہوتے ہیں۔ ایک رستہ وہ ہے جس راستے سے اللہ کی مخلوقات کا بھلا ہوتا ہے اور دوسروں کو فائدہ ملتا ہوتا ہے، اور دوسرا رستہ وہ جس میں انسان کے اپنے نفس کا فائدہ ہونا ہوتا ہے اور کسی اور کا نقصان ہوتا ہے۔ یاد رکھنا، زندگی کا مقصد اپنے آپ کے فائدے کے لیے جینا نہیں بلکہ غیر کے فائدے کو عزیز رکھنا ہے۔ ہر وہ فیصلہ جس میں اللہ کی مخلوق کی بھلائی ہو، وہ فیصلہ عالم ارواح کا ایک وعدہ ہے، جو وعدہ انسان عالم ارواح میں کر کے زمین پہ آیا ہے، اور وہ فیصلہ جس میں صرف انسان کے نفس کی خوشی ہو، وہ فیصلہ دنیاوی خواہشات کا ایک دھوکہ ہے۔ یاد رکھنا، اللہ کے قریب ہونے کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ ہر اس شخص کے دل میں دنیا کی خواہشات نہ ہو، بس جو بھی کام کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے، اس کی جستجو اللہ کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ جس انسان میں یہ صفت ہو تو سمجھ لینا کہ یہ عالم ارواح میں کیے گئے وعدوں کے مطابق دنیا گزار رہا ہے، دنیا گزار رہا ہے، دنیا گزار رہا ہے۔